ریاست فیصلہ کرے قومی مفاد اہم ہے یا نون لیگ کے مفادات؟ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ ریاست کا ہر فیصلہ نون لیگ کے مفاد کو ترجیح دے رہا ہے۔ قومی مفاد میں ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، نون لیگ کے مفاد میں نہیں۔ پولنگ اسٹیشن پر حملے ہوں، انٹرنیٹ بند ہوں تو یہ آزاد نہیں، مقبوضہ کشمیر لگے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر میں پہلے مرحلے کے انتخابی نتائج ماننے سے انکار، کہا میرپور اور کوٹلی کے ووٹ پر ڈاکہ مارا گیا۔ دھاندلی کی یہ کہانی نئی نہیں، ان لوگوں نے وہی کام کیا جو پچھلے الیکشن میں کیا تھا، ان کی کوششیں ناکام ہوئیں۔ پیپلز پارٹی نے میرپور میں سیٹیں جیتی، کتنی اور جیتی گنتی جو بھی ہو، عوام کی خواہش کے مطابق تیر جیت چکا ہے، اپنی 100% سیٹیں واپس لے کر رہیں گے۔ پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں کہا یہ سیٹیں ختم کریں، یہ سیٹیں ہر بار اپنے مفاد میں استعمال کی گئیں، نہیں کہتے احتجاج کرنے والوں کی تمام بات۔ بلاول صاحب، الیکشن کا فیصلہ ریاست نہیں عوام کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کو انتخابات میں شکست کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے آزاد کشمیر الیکشن کے حوالے سے گفتگو، کہا پیپلز پارٹی والوں نے شائستہ زبان کا استعمال نہیں کیا، جو زبان استعمال کی گئی اس پر افسوس ہے۔ آزاد کشمیر کے عوام نے ترقی کے نشان پر مہر لگائی، کشمیر کے عوام سے کیے گئے وعدے پورے کریں گے۔ آزاد کشمیر کے عوام نے نواز شریف کی کال پر لبیک کہا، الیکشن کے پہلے مرحلے میں کامیابی پر کارکنوں کو مبارکباد دیتی ہوں۔ پیپلز پارٹی کے جلسے خالی تھے، پیپلز پارٹی کے پاس کوئی کارکردگی تھی، نہ کوئی منصوبہ۔ سندھ میں 17 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، سندھ واحد صوبہ ہے جہاں 17 سال سے ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے۔ سندھ میں سڑکیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، سندھ کے لوگ کہتے ہیں لاہور جیسا کراچی چاہیے۔ بلاول کو اپنے بیانیے اور کام پر توجہ دینی چاہیے۔ میں استعفیٰ دیتا ہوں، آپ بھی استعفیٰ دیں، دیکھتے ہیں عوام کس کو مینڈیٹ دیتے ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شجرینا میمن کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو چیلنج، کہا مریم نواز دوبارہ الیکشن لڑیں، لوگوں کی نفرت کا پتہ چل جائے گا۔ آزاد کشمیر میں بدترین دھاندلی کی گئی، مریم نواز کی گفتگو چوری اور سینہ زوری ہے۔ آزاد کشمیر الیکشن میں اسلحے کی نمائش اور پیپلز پارٹی کا کارکن قتل کیا گیا۔ مریم نواز نے اقتدار کے تکبر میں خطاب کیا، نون لیگ خیراتی اور فارم 47 کی حکومت پر بیٹھی ہے، بچہ جانتا ہے کہ نون لیگ کو اتنا شکست ہوئی، مسلم لیگ نون جب بھی حکومت میں آئی سندھ کو نظر انداز کیا۔ سندھ میں وفاق کے تحت موٹر وے سمیت اچھی سڑکیں نہیں بنائی گئی، سندھ میں صحت کا نظام دیگر صوبوں سے بہتر ہے۔ آزاد کشمیر میں انتخابات کا پہلا مرحلہ، نون لیگ نے میدان مار لیا، مسلم لیگ نون نے 13 میں سے 9 نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی۔ میرپور ڈویژن کے غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی 4 نشستوں پر کامیاب ہوئی، اہل 7 نومبر سے سابق وزیر اعظم چودھری انور کو شکست، مسلم لیگ نون کے طارق فاروق جیت گئے، جبکہ اہل 1 میرپور میں نون لیگ کے اظہر صادق کامیاب، اہل 2 میرپور میں پیپلز پارٹی کے قاسم مجید جیت گئے، اہل 3 میرپور میں پیپلز پارٹی کے یاسر سلطان کامیاب، اہل 4 میرپور سے نون لیگ کے رخسار احمد جیت گئے، اہل 5 بھمبر میں نون لیگ کے وقار احمد کامیاب، اہل 6 بھمبر سے نون لیگ کے چودھری رزاق جیت گئے، اہل 8 کوٹلی میں پیپلز پارٹی کے ظفر اقبال کی کامیابی، اہل 9 کوٹلی سے نون لیگ کے غیر عمیر نعیم نے میدان مار لیا، اہل 10 کوٹلی سے پیپلز پارٹی کے چودھری یاسین کامیاب، جبکہ اہل 11 کوٹلی میں نون لیگ کے محمد آصف کی فتح، اہل 12 کوٹلی سے نون لیگ کے محمد ریاست کامیاب ہو گئے، اہل 13 بلاول بھٹو نے کشمیر کے عوام کے مینڈیٹ کی توہین کی، وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں کہ بلاول الزامات لگاتے ہوئے بھول گئے آزاد کشمیر میں حکومت کس کی ہے، پیپلز پارٹی کو گلگت بلتستان میں اکثریت نہیں ملی۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ آزاد کشمیر میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہوئے، پولیس اور انتظامیہ نے پولنگ پر امن بنانے کے لیے بھرپور محنت کی، نکیال میں فائرنگ سے 1 شخص جاں بحق اور کئی زخمی ہوئے، معمولی جھگڑوں پر انتظامیہ نے فوری کارروائی کی، اہل 6 میں ہنگامہ آرائی اور بیلٹ باکس جلانے کی کوشش کی گئی، پولیس نے واقعے میں ملوث امیدواروں کو گرفتار کر لیا۔ امیر مقام نے کہا کہ یہ صرف نون لیگ کی نہیں بلکہ اداروں کی بھی کامیابی ہے، مشکل حالات کے باوجود آزاد کشمیر میں پرامن انتخابات ہوئے، کئی حلقوں میں ووٹ ٹرن آؤٹ 40 سے 60% تک رہا۔ آزاد کشمیر میں امن و امان خراب کرنے نہیں دیں گے، آزاد کشمیر انتخابات میں تمام جماعتوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، وزیر اطلاع طارق کہتے ہیں
मीरपुर डिवीजन में 6 लाख वोट कास्ट हुए। पुरतशद्दुद जत्थे को कश्मीर की तरक्की कबूल नहीं। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के पुरअमन इंतखाबात हस्म नहीं हुए। कश्मीरी अवाम ने शरपसंद अनासिर को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि कश्मीरी अवाम अमन और खुशहाली चाहते हैं। वोट से वाज़ेह हो गया, पुरतशद्दुद तहरीक में मुल्की और गैर मुल्की अनासिर शामिल हैं। पुरतशद्दुद एहतजाज के जरिए इलेक्शन रुकवाने की कोशिश की गई। जत्थों ने अपने अज़ाइम नाकाम होते देखे तो फसाद पर उतर आए। सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ जदीद हथियार और स्नाइपर गन्स भी इस्तेमाल की गई। एहतजाज की आड़ में दहशतगर्दी के खिलाफ कानून की ताकत इस्तेमाल की जाएगी। कलअदम कमेटी की कानून नाफिज करने वाले एहलकारों पर फायरिंग, मज़ीद शवाहिद मंजर-ए-आम पर आकाए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ ने मुसल्लह शरपसंदों की वीडियो शवाहिद सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए। कहा कलअदम कमेटी बेगुनाह कश्मीरियों के कत्ले आम के मंसूबों पर अमल पैरा है। फसादियों के पास जदीद और मौलिक हथियार मौजूद हैं। मुसल्लह नास्तिर ऊंची जगहों से सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बना रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का वाहिद मकसद अमन व अमान को काबू में रखना है। इंतखाबात के दौरान मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च बेअमनी का मंसूबा था। आज़ाद कश्मीर में दंगा फसाद, बिल्ली थैले से बाहर आ कई भारतीय गाजिबाना कब्जे के खिलाफ कश्मीरियों की तारीखी जदोजहद। आज़ादी पर कलअदम इलेक्शन कमेटी का वार। कलअदम कमेटी अपने एक्स हैंडल से मोदी की ज़बान बोलने लगी। कश्मीरियों के हीरो सरदार इब्राहिम और सरदार कयूम को कलअदम कमेटी ने गद्दार करार दे दिया। कलअदम कमेटी ने तक़सीम हिंद की मुखालफत करके अखंड भारत का नारा लगा दिया, जबकि दूसरी जानिब लाशों की सियासत करने वाली कलअदम कमेटी का एक और शर्मनाक ड्रामा बेनकाब हो गया। शरपसंदों ने जिस्मों पर सुर्ख रंग लगाकर लाशें दिखाने का ड्रामा किया। कलअदम कमेटी के गैर मुसल्लह होने के नाम नहाद दावे भी झूठे साबित हो गए। शरपसंदों की कई गई हथियारों के साथ वीडियो सामने आ गई। कलअदम कमेटी का मुसल्लह कारिंदा सुहेब खालिद गिरफ्तार। अमरीकी साख्ता राफेल बरामद। गिरफ्तार मुलजिम ने कहा हुकूमत ने पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में फिर से इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत ₹1.63 फी लीटर इजाफा किया गया है। डीजल की कीमत ₹1.55 फी लीटर बढ़ा दी गई। पेट्रोल की नई कीमत ₹335.81 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹388.38 फी लीटर हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक आज 29 जुलाई से होगा। ओबरा ने नजरियाती शुदा तरीक़ाकार के तहत पेट्रोलियम मसनूआत के एक्स डिपो कीमतों में रद्दोबदल किया। वज़ारत पेट्रोलियम ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।